जी, सबसे पहले तो मैं इस वक्त आप लोगों की मदद लेना चाहती हूँ। मैं यहाँ पुंछ के लोगों को अपील करना चाहती हूँ। हम कोई फतवा लेके नहीं आए हैं, ना ही हम कोई खुदा ना खास्ता कोई धमकी या ब्लैकमेल करने की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनसे मुफ्ती साहब की जो कारकर्दगी रही है, जो हमने यहाँ काम किए हैं, और जो इस वक्त हिंदू, मुस्लिम, पहाड़ी, गुजर सबको इकट्ठा करने वाली जो बात कर रही है, एक ही पार्टी कर रही है, तो उसके वास्ते पार्लियामेंट में जाना है। यहाँ बहुत दिक्कतें हैं लोगों को। जैसे जितने भी लोग मुझे इन दिनों से मिल रहे हैं, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है पूरे जम्मू कश्मीर में है, मगर यहाँ बैकवर्ड इलाका होने की वजह से ज्यादा है। बड़े बहुत ही हाईली एजुकेटेड लोग हैं यहाँ। मेडिकल फैसिलिटी ना होने के बराबर है, क्योंकि हमने हर जगह तकरीबन मेडिकल कॉलेज दिए, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। इसी तरह यहाँ बिजली की बहुत हालात ख़राब हैं। यहाँ मुफ्ती साहब ने परनाई प्रोजेक्ट शुरू किया था, अभी मुझे मालूम नहीं उसका क्या स्टेटस है। बिजली फीस बहुत, मेरे पास गरीब लोग आए, उन्होंने कहा है बीपीएल एपीएल, तो हमारी भी बिजली फीस बहुत ज़्यादा हो गई है। इसी तरह डेली वेजर्स के बड़े इश्यूज हैं, जिनको हमने रेगुलर करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी रखा था, मगर उसके बाद सरकार गिर गई है। वो बेचारे यहाँ वही उनको मिलती है दिहाड़ी, हालांकि लद्दाख में इन्होंने मिनिमम वेजेस इम्प्लीमेंट किया है। इसी तरह जम्मू कश्मीर पुलिस के लोगों में पे नॉर्म मिलती है। इश्यूज तो बहुत सारे हैं जिसका कोई शुमार ही नहीं है। मुगल रोड पे टनल होना चाहिए, क्योंकि ये रास्ते बहुत ही ज़रूरी है यहाँ के लोगों के लिए। मगर मैं आज लोगों से अपील करना चाहती हूँ, बहसत एक बहन, एक माँ, एक बेटी, कि मैं आपके पास आई हूँ, बहुत उम्मीदों से आई हूँ, बहुत आशा लेके आई हूँ, और आप लोग मुझ पे भरोसा करें, जिसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। उसमें कोई कम्युनिटी, कोई मजहब की बात नहीं है, सब लोग मुझसे मिल रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ 25 तारीख को वो निकलेंगे और वोट डालेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात मैंने कल राजौरी में भी बताई, यहाँ बड़ा माहौल बहुत ही ज्यादा खौफजदा किया हुआ है। एक जमात, जैसे मैंने कहा पहले ही, कि वो कहती है कि पीर मुरीदी के नाम पे अगर आप वोट नहीं दोगे तो आपको बद्दुआ लग जाएगी, पता नहीं क्या होगा। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादती है, खासकर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौजवान है, जो समझदार है, कि वोट आपको अपनी डेवलपमेंट के लिए देना होता है। आप डॉक्टर इलाज के लिए होता है, पीर अलग चीज के लिए होता है, मेंबर पार्लियामेंट का काम अलग होता है। सो हर एक का अपना अपना काम होता है। तो इसलिए ये फतवे लाना, फिर कहना कि औरतों के ऊपर बैत मत करो किसी और के, मुझे लगता है आजकल के ज़माने में 21वीं सदी में ऐसी बातें करना, और वो भी जो हम मुसलमान हैं, मुसलमान बहैसियत मुसलमान, जो बहुत ही साइंटिफिक रिलीजन है, उसमें इस किस्म की दकियानूसी बातें करना, मैं समझती हूँ ये इस्लाम के खिलाफ भी है, और इंसानियत, सबसे बड़ा हमारा मजहब इंसानियत है, इंसानियत के खिलाफ है। दूसरी जमात निकली है, वो मैंने पहले भी कहा, वो बीजेपी के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहती है। उनको मालूम है उनकी जमानत जब्त होनी है, मगर उसके बावजूद वो निकले हैं इस भरोसे पे कि कश्मीर में कोई ऐसा हादसा हो सकता है, कोई ऐसे वाकयात हो जाए कि वहाँ वोटिंग कम हो, और यहाँ वोट डिवाइड हो जाए, और महबूबा मुफ्ती किसी तरह से पार्लियामेंट में ना पहुंचे। उसके बारे में जनरल में ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे खदशे हैं। इस वक्त मुझे खदशा है, जो लोगों का माहौल है वो पीडीपी के हक में है, खासकर जवानों में, पढ़े लिखे लोगों में। जो माहौल है वो ये बन रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में अगर कोई आवाज़, जो हमारी बेरोजगारी, बेकारी, हमारे मसले, हमारे तशख़्ख़ुस, हमारी पहचान, मतलब बीजेपी तो कह रही थी यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे, रेत बाजरी भी अब बाहर के लोगों को दे रहे हैं। वो हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी बाहर के लोग, शराब की दुकानें, उसका लाइसेंस बाहर के लोगों को पीने के लिए यहाँ। तो जिसका ये बहुत ही नुकसान ये हो रहा है कि हमारे बच्चे ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, बेरोजगारी पूरे है। तो अगर कोई बात कर सकता है, वो लोगों को लगता है कि वो पीडीपी के प्लेटफॉर्म पे वो बात हो सकती है। इसका मुझे लगता है गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, इसका देखना चाहिए इस उस जमात के साथ इसका कनेक्शन तो नहीं है, जो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा हवाला पैसा जिन्होंने मिलिटेंसी के लिए लाया है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, अगर आप लोग पता करना चाहें, आपको पता चलेगा कि हवाला का पैसा कश्मीर में मिलिटेंट्स तक, कश्मीरी जो लीडर थे उन तक ने पहुंचाया। और वो कनेक्शंस उनकी अभी भी दुरुस्त हैं, बिल्कुल बाकी है उनके वो कनेक्शंस, और वो उन कनेक्शंस का इस्तेमाल करके इस वक्त कुछ भी करवा सकती है, ताकि कश्मीर में पोलिंग जो है कम रहे। तो मुझे ताजुब है कि बीजेपी, जो बड़े अपने आप को देशभक्त कहते हैं,
ایسی جماعتوں کا بھی ساتھ دے رہے ہیں کہ جو حوالہ میں ملوث رہے ہوں، جنہوں نے کشمیر میں جو خون خرابہ ہوا ہے اس میں ان کا ڈائریکٹ رول رہا ہے، کیونکہ پیسہ پاکستان سے جو آیا وہ انہی کے ذریعے، حوالہ کے ذریعے لوگوں تک پہنچا، اور کچھ پہ انہوں نے اپنا بزنس بھی اسٹیبلش کیا. سارا پیسہ تو نہیں گیا وہاں، کچھ پہ اپنا بزنس بھی اسٹیبلش کیا. تو میری یہی ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو سوچنا چاہیے کہ آج جو نوجوان نکل رہا ہے بڑے شوق سے نکل رہا ہے، وہ ووٹ کا استعمال کرنا چاہتا ہے، پتھر کا استعمال نہیں کرنا چاہتا ہے، بندوق کا استعمال نہیں کرنا چاہتا ہے، تو اس کو وہ ناکام نہ ہونے دیں. اگر آج انہوں نے پھر الیکشن میں، جیسے میں نے سنا ہے، جیسے ہم دیکھتے بھی ہیں، چاہے وہ مذہبی لیڈر ہو، چاہے وہ علماء ہو، چاہے وہ آفیسر ہو، سب کو دمکایا جا رہا ہے. اور اس میں مجھے خوشی ہے، مجھے فخر ہے کہ جو قوم ہے، پہاڑی قوم بڑی بہادر قوم ہے، بڑے دلدار قوم ہے، مگر کچھ لوگوں کو اتنا زیادہ تنگ کیا جا رہا ہے، ان کو تھریٹن کیا جاتا ہے کہ آپ کی پروموشن روک لیں گے، آپ کا ٹرانسفر کر دیں گے، آپ کے ساتھ یہ کریں گے، وہ کریں گے. تو اس کی وجہ سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دباؤ میں آ کے اس وقت گاؤں میں جا کے لوگوں کو، غریب لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کرو، یہ کرو. جو میں سمجھتی ہوں کہ الیکشن میں مداخلت ہے، ملازموں کو اس میں انوالو نہیں کرنا چاہیے، وقف بورڈ کو اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے کہ جو علماء حضرات کو بلا کے لائے، ان کو ڈائریکشن دے. ووٹ تو ہمارے سمویدھان نے ہم کو حق دیا ہے، ہم کس کو ووٹ ڈالیں یہ ہماری مرضی ہے. ابھی تو سمویدھان تو ابھی ہے نا، زندہ ہے، ابھی تو نہیں بدلا ہے. تو اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اس طرح لوگوں کا ووٹ کا حق بھی ان سے چھیننا چاہتے ہیں، میں سمجھتی ہوں جموں کشمیر ایک بڑی سینسیٹیو اسٹیٹ ہے، بارڈر اسٹیٹ ہے. ابھی ہم نے پہلے ہی دیکھا یہاں 87 کے الیکشن میں داندلی ہونے کی وجہ سے کتنا ہمیں خون خرابہ دیکھنا پڑا. تو میں امید کرتی ہوں کہ پرائم منسٹر اس میں خود انٹروین کریں گے اور اس قسم کی کوئی چال بازی یہاں نہیں ہونے دیں گے جس سے کشمیر کا الیکشن کے دن ماحول خراب کیا جائے، وہاں کوئی ایسے حادثات کیے جائے. یا یہاں پر جو ہم نے دیکھا، جو ہمارا ایکسپیرینس رہا سری نگر میں، جو پی ڈی پی ڈومینیٹڈ ایریاز تھے وہاں پولنگ بہت سلو کروائی گئی. جو ہمارے خلاف، وہ ڈیپینڈ نہیں، وہ کوئی ضروری نہیں کون سی پارٹی ہے، جو بھی پی ڈی پی کو کے خلاف ہے وہاں پولنگ بہت نارمل چلی. تو کہیں یہاں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ. اینی کوشچنس پلیز آپ پوچھ میم سکتے ہیں. جیسے آپ کا اس سے قبل نظریاتی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ رہا ہے، لیکن لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے حساب سے پیر پنچایت کے اندر مزید جو ہے وہ آپ کا کیا کچھ نظریہ ہے؟ نہیں، ایک تو میں ٹنل کے حق میں ہوں کیونکہ مفتی صاحب نے یہ روڈ بنایا، ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع نہیں دیا. میرے خیال میں یہ ٹنل بھی بن چکا ہوتا ہے، یہ بہت ضروری ہے کیونکہ کنیکٹ. دوسرا میڈیکل کالج، یہاں میں نے سنا کہ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ کے لیے جموں سری نگر بھاگنا پڑتا ہے، جو 5-5 6 6 7 7 گھنٹے کا سفر ہے، اور اتنا امپورٹنٹ سینٹر ہے یہ. یا میڈیکل کالج ہونا چاہیے. جیسے لورن ٹنگ مرگ روڈ بن جاتا ہے تو ٹورزم کی یہ بہت ہی میپ پہ آ سکتا ہے یہ. اور بھی یہاں پنچ میں بہت ساری ایسی جگہ ہیں جو ٹورزم کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہونا چاہیے. یہ میرا تو یہ خواب ہے کہ میں مفتی صاحب نے اگر کچھ کیا تو میں بھی کچھ کر سکوں، آواز اٹھا سکوں. اور میرے پاس کیا ہے اس وقت. میم اس سے پہلے بھی پی ڈی پی ان علاقوں میں جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ رکھ چکی ہے، تب میڈیکل کالج کے لیے پی ڈی پی نے کیوں نہیں سوچا؟ نہیں، ہر وقت ہر چیز نہیں ہوتی ہے، ہر چیز کا اپنا ٹائم ہوتا ہے. اب ہر چیز ہر جگہ نہیں دے سکتے ہو، ہر چیز کا اپنا ٹائم ہوتا ہے، باری ہوتی ہے. اب یہاں ہمیں لگا تھا کہ شاید راجوری کا میڈیکل کالج سفائز کرے گا، پر ہم یہاں دیکھتے ہیں جو حالات ہیں، اس کے لیے یہاں بھی میڈیکل کالج کی ضرورت ہے. بے روزگاری کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کہ 35% سے زیادہ بے روزگاری جموں کشمیر میں، جبکہ بی جے پی نے کہا تھا کہ 370 کے بعد یہاں بڑا کمال ہو جائے گا، یہاں انڈسٹری کھل جائے گی. کوئی زمین تو ہماری لے رہے ہیں مونگ پھلی کے دام، یہاں کے لوگوں کو نہیں دے رہے ہیں، باہر کے لوگوں کو دے رہے ہیں. کوئی انڈسٹری سیٹ اپ نہیں ہوئی، کوئی ہمارے نوجوانوں کو روزگار نہیں ملا. اوپر سے جو 5 ریکروٹمنٹس ہوئی ابھی تک 2019 سے لے کے آج تک، ہر میں وہ کمپنی انوالو تھی جو بلیک لسٹڈ ہے، جس کی وجہ سے وہ ساری کینسل کرنی پڑی. اس لیے نوجوان ہمارا بہت ہی زیادہ اس وقت جو ہے فرسٹریشن کا شکار ہو چکے ہیں. محبوبہ جی، کشمیر میں بھاجپا کی ایک سرپنچ کی ہتیا ہوتی ہے، ٹورسٹ پہ اٹیک ہوتا ہے، رجوری پنچ میں ریگولر اٹیک ہو رہے ہیں، جوان شہید ہو رہے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھیے، بی جے پی تو دعویٰ کرتی ہے یہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے، راجوری پونچھ ملیٹنسی سے بالکل کلیئر ہو گیا تھا، کلین ہو گیا تھا. اگر یہاں ہو رہی تو ان کی ناکامی ہے. اور اگر کشمیر میں سرپنچ مارا گیا، پہلگام میں اٹیک ہوئے جو آج تک ٹورسٹ کا کوئی اٹیک، یہ ان کی سیکورٹی لیپسز ہے. یہ لیپسز کہیں دوسری اس پارٹی، حوالہ پارٹی کے ساتھ مکس ہو کے تو نہیں ہو رہے ہیں تاکہ وہاں ووٹنگ پرسنٹیج کم ہو. یہ تو دیکھنے کی ضرورت ہے. پی ڈی پی بار بار بی جے پی پہ بلیم لگا رہی ہے کہ بی جے پی نے یہ کر دیا، بی جے پی نے یہ کر دیا.
کیا PDP کو یہ نہیں لگتا ہے کہ BJP کو جموں کشمیر کے اندر اس طرح کا راستہ دکھانا ہے PDP کا حق نہیں؟ اب تو پڑھے لکھے ہیں، 300 پار ان کی سیٹیں ہیں 2019 کے بعد. جس جماعت کے پاس 300 سیٹیں ہیں اس کو کسی اسٹیٹ میں جانے کے لیے یہ کوئی وہ والا کشمیر تھا کہ وہاں ان کو پرمیشن لینا پڑتا ہے. ان کی ایک لوگوں نے ان کو چنا، ایک طاقت دی، تو آپ کیسے روک سکتے ہیں کسی کو؟ ابھی تو ہم جمہوری نظام میں رہتے ہیں نا، ڈیموکریسی چلتی ہے نا، آٹوکریسی نہیں چلتی ہے کہ آپ جس کو پرمیشن دے وہی آئے گا، جس کو نہ دے وہ آیا ہے. وہ تو آپ نے لوگوں کے ووٹ کے بل بوتے پہ آئے تو آپ کیا کیسے روک سکتے؟ ہم نے روکا ان کو 370 کو چھیڑنے سے. ہم نے ایجنڈا آف الائنس ان سے دستخط کروایا جس پہ ہم نے اپنی شرطوں سے ان سے بات منوائی، اور وہ کوئی جماعت کی طاقت نہیں ہے. اگر کسی کے پاس 60 سیٹیں بھی ہوتی BJP سے وہ کرواتی جو ہم نے ان سے کروایا. نارتھ کشمیر میں میم جیسے لوگوں کی جانب سے ووٹ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ دیکھا گیا، بڑی تعداد میں لوگوں نے شمولیت کیا. تو ساؤتھ کشمیر میں یہی ڈر ہے ان کو، یہی ڈر ستا رہا ہے جو ہمارے مخالف ہے، ان کو یہی ڈر ستا رہا ہے کہ اگر ساؤتھ کشمیر میں بھی اسی طرح ووٹر نکلا تو ان کی ضمانت ضبط ہو جائے گی. تو اس لیے میں کہتی ہوں مجھے ڈر ہے، مجھے خدشہ ہے یہ جو حوالہ پارٹی جو پیسہ بانٹتی تھی اس وقت کے کنیکشنز کا استعمال نہ کرے، اور BJP جو ہے کہیں اس میں لاپرواہی نہ برتے. وہ بولے چلو ہمارا کام نکل گیا، محبوبہ مفتی اگر پارلیمنٹ میں نہیں پہنچتی ہے، کچھ لوگ مارے بھی جاتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے. ایسا ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ.